ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، رات کا زنا کر کے صبح کو خوبصورتی کا خواب دیکھنے والوں، یہ خام خیالی ہے۔ گھنٹے دو گھنٹے اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے تو چمکا سکتے ہو، لیکن واللہ جس زنا کی طرف اور گناہ کی طرف قوم کی جوان نسل جا رہی ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زنا کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ چہروں پہ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے چہروں سے محبت کرنے والوں، اپنے چہروں سے پیار کرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، اللہ اکبر، 1 سے 1.5 منٹ کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی فرما رہے ہیں، غیب دا رسول فرما رہے ہیں، زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم مل کر کے خوبصورت بنانے والوں، ارے نادان، گناہ چھوڑ دے، خدا کی خشیت سے لرزنا شروع کر دے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دے، انشاءاللہ جب تک زمین پہ رہے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، جنازے میں رہے گا تو بھی تیرا چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون نبی ہے، یہ کون نبی ہے، کون شہید ہے، کون ولی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، نہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو تنہائی میں اس لیے گناہ سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کا پہلا عذاب جو دنیا میں آتا ہے، چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی۔ دیکھ لیجئے، ہر ایک کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقل کا گھوڑا مت دوڑانا، لیکن کہتا ہوں دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، ہوائیاں۔ کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ۔ اور دیکھنا، جو لوگ عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تو بزرگوں کا ہی ہے، اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ ان علماء کرام کا چہرہ دیکھو، عمر بڑھتی ہے تو چہرے پر جھریاں آتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں، جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا چلا جاتا ہے۔
یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندوں، کوئی کچھ کرے نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اور دوسری عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، اس کی روزی میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے، اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے زیادہ جیوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے روزی ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی تعویذ لکھنے والے کے دروازے پر ہے۔ میں تعویذ لکھنے کا یا دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، راتوں کو پاپ کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو زنا کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو جرائم کی اڈے آباد کرو گے، اور اللہ زنا کی وجہ سے تمہاری روزی اٹھا لے، تو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس کی روزی اللہ اٹھائے، ملا کا تعویذ اس کی روزی میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، میں ملا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صدیوں پیچھے جائیں گے تو ملا اس شخصیت کو کہتے تھے جو علم کے اعتبار سے اپنے دور میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان رکھتے تھے، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، جس کی روزی اللہ اٹھا لے، ملا کا تعویذ اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر الٹی گنتی شروع ہوئی ہے تو کبھی سوچا بھی ہوتا کہیں ہم نے زنا تو نہیں کیا، کہیں ہم نے برائی تو نہیں کی۔ آئیے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، تھوڑا سا ایک روایت پڑھ دوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ غور سے سننا اور اپنے آپ کے حال پر رحم کرنے کی کوشش کرنا۔ نہیں کسی پہ رحم کرتے، کم سے کم اپنے آپ پر رحم کرو۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طویل حدیث لکھتے ہیں، جس کو اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندہ سوچے، دراصل لوگ تقریر سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نصیحت تو کسی اور کو ہو رہی ہے، مولانا کسی اور سے مخاطب ہے۔ یاد رکھنا، یہ بات تقریر اور وعظ و نصیحت کے اصول میں سے ہے۔ وائز اپنے آپ کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے، اور ہر بندہ سوچے یہ خطاب صرف مجھ سے ہے اور مجھے سے ہے، مجھے کو عمل کرنا اس پر، بس اور کچھ نہیں۔ اب تک یہی ہے، ہم کہتے ہیں تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، یہ تو میں سارا نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی پہلے فکر کرو، پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم سے خطاب ہے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی، آخری نبی کا فرمان سنو اور لرز جاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو۔ مئی کی گرمی میں ہائے ہائے کرنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت نہ رکھنے کی مئی کی دھوپ برداشت نہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، مکھی اور مچھر کے ڈنک کو سہنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کے اندر کچرا چلا جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، چھوٹا سا کانٹا چپ جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اتنے کمزور انسان تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دیکھ تیرے اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ یہ محفل واعظ و نصیحت لطیفے کے لیے نہیں، آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں، آپ کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کے آپ کو سلانے کے لیے نہیں، یہ تو بانگے درا کے طور پر ہے۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو۔ میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری ٹاپی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی، تیری متھی نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چور ہے نا، چور یہ صرف بدعقیدے نہیں ہے، بدعقیدوں کے ساتھ اپنا نفس بھی بدترین دشمن ہے۔ کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے جو سب سے بچ جاتا ہے؟ نفس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ رمضان شریف میں شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن نفس قید میں نہیں جاتا۔ یاد رکھنا، نفس وہ شریر گھوڑا ہے، اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دو گے تو وہ جہنم میں لے جا
کر کے گرا دے گا. اس لیے غور سے سننا, تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین قائد المرسلین غیب دا نبی ہم پر احسان کرتے ہوئے جہنم کے احوال پہلے کے پہلے بتا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی اس حالت میں آئیں گے, قیامت کے دن زنا کرنے والے. میں تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کھل کر اپنے جوانوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں, تاکہ جو بے پڑھے لکھے میری طرح کچھ محفل میں آئے ہوں گے ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات مشکل تھی اس لیے سمجھ نہ سکا. میں معذرت چاہتے ہوئے اگر کسی کے کانوں پر میرے جملے گرا لگے, ادب سے ہلکے لگے, مقام اور معیار سے گرے ہوئے لگے, میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے مجھے اپنی قوم سے آج بات کہہ لینے دے. اگر مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اللہ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں غور سے سنیں, ان کے ذریعے سے اللہ ان کے کان تک آواز پہنچائے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے, زانی. ہنسنے کی بات نہیں, صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں. 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے. ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں میں, کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات. 5-7 لوگ بیٹھے ہو, پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے. جہاں صحابہ ہوں گے, اولیاء ہوں گے, انبیاء ہوں گے, وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چاٹے گی, بے چین کرے گی, اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے, زانی. رات بھر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں, آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو, لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, آج توبہ کرو, ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے. اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان کی بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانیں گے تو اس وقت ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. ہائے ہائے کیا بنے گا. 2-3 منٹ کی لذتوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں, کیا اللہ نے نکاح کا تصور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نکاح کی اجازت نہیں دی؟ ارے نادان, کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نبی نے کی, دوسرے نبی نے نہیں کی, تیسرے نبی نے کی, چوتھے نبی نے نہیں کی. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں, بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نبی نے کی, دوسرے نبی نے نہیں کی. ان کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے. اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں بہت سارے نبی شہید ہوئے, دوسرا نبی شہید نہیں ہوا. اسی طریقے سے اور دیکھیں, کسی نبی نے ہجرت کی, دوسرے نبی نے ہجرت نہیں کی. کسی نبی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی, کسی نبی نے بغیر بیوی کی ہجرت کی, کسی نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی, کسی نبی نے یوں ہی اکیلے ہجرت کی. یعنی نیکیوں کے اندر ایسا ہوا ہے, لیکن نکاح ایسی عبادت اور نیکی ہے ہر نبی نے کی ہے. کوئی نبی کا دامن نکاح سے خالی نہیں ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح نہیں کیا کیونکہ آپ قیامت کے قریب زمین پہ آنے والے تھے, اس لیے نکاح کو موقوف رکھا گیا. انشاءاللہ جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے. اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا. اللہ اکبر. بتاؤ, جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا, زنا پھیل گیا, زنا کی بدبو پھیل گئی. ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے, کسی نے کیا نہیں, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتا تھا. اتنا آسان تھا نکاح, اتنا آسان تھا نکاح. بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا. آج کل تو حال یہ شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی, میں سب سے زیادہ شریف. پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے, میں کچھ نہیں کہتا اس پر. شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے.
اسما بنت امیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، وہ نہیں رکی، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا. صدیق اکبر کا وصال ہوا. اسما بنت امیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا. میں حضرت اسما کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں. کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی. ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی، جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی، پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی، اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی. خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی. اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بھیونڈی والوں، بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو. بیواؤں سے نکاح کرو، نہیں کر سکتے کماریوں سے کرو. زنا مت کرو. ایک تقریر میں میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو، 2 3 4 بیویاں کرو. کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے کہ تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا ہے. میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو، میں مولا والوں کو تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا، پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے، تو زنا مت کر، نکاح کر. 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر، نکاح کر. تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر. 4تھا نکاح کر. لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں 3 4 نکاح کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن. اسلام سے پہلے لوگ